سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے. خندق کھودی جا رہی تھی، چوڑی خندق کھودیں گے، آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے. غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری، تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے، تشریف لے آئیں. تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی، سارے ہی چلو. کہتے میں گھر دوڑا، بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے کہا تھا، پر حضور نے اعلان کر دیا سارے چلو. تو فرمانے لگی بس ٹھیک ہے، اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو اللہ رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ آنے دیں. آپ کیفیت دیکھیے، خندق کھودی جا رہی ہے، غربت کا یہ عالم ہے، بھوک کا یہ عالم ہے. بظاہر اسلام پر جو غربت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں صحابہ سے. میں علماء سے تو میں نے شروع میں کہہ دیا میرا خطاب ہی نہیں، طالب علموں سے، دینی طالب علموں سے یاد رکھنا مسجد میں خطبہ دینا بھی بڑی شان کی بات ہے، لیکن مسجد کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے. رب کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دے نا تو بخاری میں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو بوڑھی جھاڑو دیتی تھی اور وصال کر گئی، صحابہ نے بتایا نہیں تو اللہ کے رسول نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا تھا. اٹھ فریدہ ستے ہاتھ جھاڑو دے مسیت، تو ستے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. لیکن اگر نبی کریم سارے کام دستے مبارک سے کر لیتے ہیں، یہ بھی سنت حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہے. چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو فرمایا میرے ہاتھ میں لاؤ نا تھوڑا، مجھے دو نا کدال، لاؤ میں توڑتا ہوں. حضور اترے. اب جوان میری بات پہ غور کریں گے. حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جنگ دفاعی لڑی جا رہی ہے. پر حضور اترے چٹان توڑنے کو، اور جب پہلی ضرب لگائی نا، جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، پہلی ضرب لگائی. ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا، مکہ بھی فتح نہیں ہوا، ابھی قریب قریب کے علاقے بھی فتح نہیں ہوئے، لیکن ایک چٹان پہ ضرب لگائی حضور نے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹوٹی تو نعرہ پتہ کیا حضور نے لگایا، فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ولولہ دینے کا انداز میرے نبی کریم کا. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم بھی فتح ہو گیا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو دیکھ لو بھی اللہ تعالیٰ نے یمن بھی دے دیا، ایران بھی دے دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اعلان وہاں ہوا تھا. کسی صحابی کو میں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ابھی تو مکہ بھی نہیں فتح ہوا. کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی. حضور نے وصال ظاہری فرمایا. جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، خلافت کی تکمیل پر حضرت عمر آئے، اور جب روم کی، ایران کی، یمن کی کنجیاں آ رہی تھیں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ چابیاں آ گئی، ملک فتح ہو گیا، اور مجھے وہ خندق کے اندر ضربیں لگاتے مدینے والے محبوب کی باتیں یاد آ رہی. بھائی آپ آگے تو بڑھیں، آگے تو بڑھیں. یہ زندگی کے اندر ٹھہر جانا، مایوس رہنا، میں کر کچھ نہیں سکتا، ہو کچھ نہیں سکتا. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تقریر کرتے کرتے کسی خطیب نے کہہ دیا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، آج پستی میں چلے گئے. تو حضرت فرمانے لگے مولانا ٹھہر جاؤ، جو مسلمان ہوتا ہے وہی تو خوش نصیب ہوتا ہے. جس کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے وہ بد نصیب ہے. وہ تو کنتم خیر امت ان میں داخل ہے. اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ان کو خوش کریں، خوشخبری دیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، مایوس نہ کرنا. تھوڑا سا اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں آگے بڑھنے کا. ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پھر بات کو سمیٹتا ہوں. خودداری نہ حسن ہے زندگی کا، خودداری شخصیت کا وقار ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا امت کا پسند نہیں کیا. ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں سے نہ کہنا، نوابوں سیٹھوں سے.
اپنے دکھ دنیا داروں سے نہ کہنا اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا. خودداری تھوڑی سی نا زندگی میں پیدا کریں. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید وہ فلاں سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے تو خدا جانے کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. جتنے جتنے لوگ سیٹھ ہوتے جاتے ہیں، عہدوں پہ جاتے ہیں، اتنے اتنے تو بیچارے کانپنے لگتے ہیں. یہ جتنی کرسیوں پہ حکومتیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک نہ ایک پایا ہل ہی رہا ہوتا ہے. یہ بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں. خودداری جوانوں کے لیے بڑی ضروری ہے. ہمارے بچے آنے والی نسل سہارے ڈھونڈنے لگی ہے. کہتے ہیں وہ میری لندن والی کبھی پھپھو مہربان ہو گئی تو کام بن گیا. امریکہ والا ماموں اگر کبھی رشتہ داری کر لے تو پھر خواب دیکھتے ہیں بچے کہ سویرے اٹھوں تو پیسوں کا توڑا میرے چارپائی کے نیچے پڑا ہوا ہو. اس طرح نہیں ہوتا. آپ خودداری کے ساتھ جینا سیکھیں، خودداری کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے کشکول طلب دراز کیا، اور کہاں دراز کیا؟ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. سرور کائنات کی بارگاہ میں ہر ایک کو ملتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. کشکول آگے کیا، حضور کچھ دیجئے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے فرمایا کیوں مانگتے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں؟ عرض کی حضور ایک پیالہ، ایک کمبل. ہے کوئی اتنا غریب اس محفل میں بیٹھا ہوا؟ ویسے کسی سے پوچھ لیں حال کیا ہے تو بڑے غریب نکل آئیں گے. بھائی ایک پیالہ اور ایک کمبل، اتنا زیادہ غریب بھی کوئی ہوگا؟ اس نے کہا حضور صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل. تو کریم نے فرمایا لے کے آنا. وہ لے کے آئے تو حضور نے اس کی بھی بولی لگوا دی. کون خریدے گا؟ ہے کوئی خریدنے والا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار میں بیچ دی. فرمایا جا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا اور 1 دینار کا نا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا. پیشہ جوانوں کوئی بھی برا نہیں، کوئی پیشہ برا. ایک برا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بس. اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلاڑا لے کے آ. صحابی کلاڑا لائے تو صحابہ کہتے ہیں بڑے نصیب والا تھا یہ شخص. وہ کلاڑا لائے تو اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے نا لکڑیاں کاٹ جنگل سے، انہیں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، پی بھی اور پلا بھی. جا 15 دن نظر نہ آنا. کہتے ہیں 15 دن کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا اب سب کے لیے بستر تیار ہو گئے. آپ کے اندر جب خودداری آتی ہے، جب عزت نفس آتی ہے، لا یسألون الناس الحافا. قرآن مجید نے اصحاب صفا کی تعریف کی کہ وہ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہی نہیں. وہ نہیں یہ کام کرتے کہ کون آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے اور کون آیا ہے تو کیا دے کے جائے. یہ مزاج نہیں. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اپنے سے سخی بندہ بھی کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کب؟ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ سارے شہر کی دعوت پکائی تھی. میرا خود ہی ارادہ بنا کہ میں ذرا دیکھوں کوئی رہ تو نہیں گیا. چہرے پہ نقاب ڈال کے تو میں نکلا. سارے شہر میں دیکھا کہ ہر شخص آ گیا ہے پر ایک بوڑھا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے. میں نے اس شخص سے کہا کہ میاں آپ کو دعوت میں نہیں بلایا حاتم تائی نے؟ تو کہتے ہیں بابے نے بڑی انوکھی بات کی. کہنے لگا پتر بلایا تھا پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. ہاتھوں کی کمائی کا. میں آپ کو یقین سے عرض کروں، دعوتوں میں لوگ، شادیوں میں لوگ اتنے مزے سے روٹی نہیں کھاتے. میں نے ایک دفعہ اپنے ابا جی سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے پتر جی تو بھوک لگی ہوئے تو ہر شاہی پسند ہے، پھر تو چٹنی بھی بڑی پسند ہے، تو نہ لگی ہوئے تو پھر نخرا ہی ہے، پھر یہ ہے کہ جو بھی پکا ہے اس میں نقص ہی ہے. وہ کہنے لگا جی مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نا چسکا لگ گیا ہے، اب مجھے دعوتوں میں زیادہ لطف نہیں آتا تو میں اس لیے نہیں گیا. حاتم تائی کہتے ہیں میں واپس لوٹنے لگا تو اس نے آواز دی. اس نے کہا پتر آپ دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا یہ 5 دینار میرے بھی لے جا. حاتم تائی کو تو ضرورت نہیں تو لنگر پکانے والے کو دے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے کھانا کھانا ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. حاتم تائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے نیچے اترا، بابا جی کا ہاتھ تھام کے میں نے کہا بابا میں تو مالدار ہو کے سخی ہونا، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. وہ کیا کہتے ہیں درویش، مالاں والے سخی نہیں ہوندے،
تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنی زندگی میں نا خودداری۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ سرسوں کا، پھر وہی بات آ گئی کچھ کام اپنے ہاتھ سے بھی کرنے چاہیے۔ شاگرد مرید بڑے تھے، خود چلے گئے تیل لینے، اس سے کہا میاں یہ سرسوں کے تیل کی بوتل بھر دو، اس نے بھر دی۔ فرمانے لگے کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، آپ کو 2 آنے رعایت کرتے۔ فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے، فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ دیکھو اگر خودداری آپ کی طبیعت میں آئے گی تو آپ اپنے آپ کو نا تھوڑا باوقار محسوس کریں گے۔ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، تجارت نہیں کر رہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے اس پر کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنا قبضہ ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، آپ قیدی نہیں ہے کسی کے۔ شاعر، بس بات ختم کر رہا ہوں، شاعر حضرت سے معذرت کے ساتھ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل رحم ہوتے ہیں، طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ اور رات کو چادر اوڑی ہے تو 3-4 دن گزر گئے، ایک الگ دنیا ہے نا یہ بھی۔ تو ایک شاعر بیچارہ بڑی خستہ حالی میں کہیں چوک میں تھا، مکھیاں بھنک رہی تھی، تو ایک مالدار آدمی گزرا، اس نے فقیر سمجھ کے چند روپے پھینک دیے۔ تو شاعر نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا اب غریب آدمی ہو، تو خوددار آدمی تھا، اس نے کہا اپنے پیسے لے جا۔ اس نے کہا تمہیں ضرورت تھی تو دیے۔ تو اس نے جو شعر کہا وہ مجھے بڑا پسند ہے، اس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے گی نا تو میں اللہ رسول سے مانگوں گا، تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ اس نے کہا رکھ لے، تجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے۔ بہلول دانا بیٹھے تھے، ہارون رشید گزر رہا تھا، کہنے لگا بابا کوئی حکم ہو تو بتائیے، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ وہ بہلول دانا تشریف فرماتے تو ہارون رشید گزر رہا تھا، بڑا لاؤ لشکر، نعرے بڑے لگ رہے ہیں۔ تو حضرت اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ اس نے کہا بابا ہنستا کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ جو آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں تجھ سے پہلے بھی کنیوں کے لگایا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح ہی راضی تھے جس طرح تو آج راضی ہے نا، اسی طرح۔ وہ نیچے اتر آیا، کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ آپ پھر ہنسنے لگے۔ اس نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ وہ سنو یار، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے اور بہلول ترانے پڑھنے؟ اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی، تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلا مسجد ہوں میں توحید کا فرزند۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ۔ سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، اللہ کے فضل کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ بات علیحدہ ہے۔ باہر علام دام برسر مطلب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کیا نام؟ میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے، آ جائے کھانا کھا لے۔ وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے، پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے دے شفا ہے، تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی، تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر۔ یہ رنگ وہاں نہیں تھا۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے، حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھئی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا۔ حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی، گھر آ گیا اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے،
हुजूर तो 1000 से ज्यादा बंदा लेके आ रहे हैं। तो कहते तूने कहा नहीं था नबी पाक से 4-5 बंदों का है। हजरत जाबर की जौजा का अकीदा सुनो। कहने लगे मैंने तो कान में कहा था, दूसरे ने सुना भी नहीं, वो तो हुजूर ने कहा सारे चलो। तो कहते जौजा मुझे तसल्ली देने लगी, कहने लगी बस फिर जो नबी आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे, जो आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे। क्या कहा मौलाना हसन रजा ने, कलम तोड़ दिए। कहने लगे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां भी। हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया। फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ, मेरा जूठा हो गया, अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया। कहते सारे सैर होके खा लिया तो फरमाया चलो भी जाओ जाके काम करो। मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आजा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया। हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, जरा देखना सालन पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। तो मैंने कहा नहीं हुजूर पहले से ज्यादा है, मेरे महबूब के तबर्रुक में इतनी बरकत है। तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता। कहां बैठ के दीन पढ़ा है, या हमें समझा ले या फिर हम तुझे समझाए, सही तेनू समझाइए तो सही करके समझाइए। तो उन लोगों को गुमराह करते हो, इतना गलत नजरिया, इस तरह गलत सो। मैं ना गारे सौर पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे उत्थे की लैन चले हो। मैं क्या तेनू असी उथों भी नहीं पूछ के आया जो घरों आए हैं, इथों भी नहीं तेन पूछना बेलिया, तू गलत फहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, अब आपको क्या काम है। मैं क्या ऐसे लिए टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वजह के सानू तो गारे 100 रुपए याद आउंदी है। और वापस आ गए, आम आदमी था खैर, वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं एक उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं अनुवाद मार ली, मैं क्या जरूरत है हाजरा ते पानिया से दौड़िया सन ते तू का तो छाला मारी फिरदा और पिया ही कूलर ते जा पी आराम कर जाके। कहंदे नहीं उन्हां दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी ते असीं हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है। लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े कि उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। ऐसा ना करो, ये ज्यादती है। उम्मत को इकट्ठा करो, इत्तेफाक। ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था। मैं असल में ना इन मौजूआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है, लेकिन कोई बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता। ये सवाल उठा था, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुम्मे का दिन है। हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें जमीर इजाजत देता है, इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना, पता नहीं सुबह उठ सो के उठना है कि नहीं उठना। तो कौम को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है। इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो। हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये जुल्म करते हो जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले। फिर छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया। कहने लगे यहाँ लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहां अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा, 4 साल जहां नबी पाक रहे, वहां कैसे शिरक हो सकता है। किस तरह की तो बात करता है। बहरहाल जहां मेरे नबी पाक बैठ जाएं वो जगह बरकत वाली हो जाती है। उस जगह को चूमना मुसलमान का ईमान है, उस जगह पे सजदा करना मुसलमान का ईमान है, उस जगह बैठ के तबरक हासिल करना ये मुसलमान का। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ। मैं कहा इधर आओ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭ ਗਈ ਜੇ। ਰੌਜ਼ਾ तुम मिन रियाज़ अल जन्ना। बाहर हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहाँ आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीन है। जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। एक बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूँ। सुन ले, महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस हैं। तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है? कहते शक थे तीन, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। तो एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म ने कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था, एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बच्चे तुम लालटेन क्यों नहीं खरीदते? तो कहने लगा मैं यतीम हूं और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ना मेरा शौक है, मदरसे में पढ़ता हूं पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते हैं मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते हैं जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी, पर जितना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते हैं शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा ठार, फूलों की सेज पे मैं सोया। कहते हैं आज तो मेरे नसीब ही जाग गए, नसीब ही जाग गए। कहते हैं सारा शहर ऐसे जैसे फूलों की तरह महक रहा है। कहते हैं मैं क्या देखता हूं कि ख्वाब में मेरे रसूल तशरीफ ले आए, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लईयां बाहां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। और किसी शख्स ने कहा था चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागां, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। कहते हुजूर आए ख्वाब में, एक जुमला हुजूर ने कहा, एक जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक, और मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए। जरा दिल के कानों से सुनना। कहते महबूब फरमाने लगे ओ सुबकुतगीन के बेटे, तूने आज मेरे एक वारिस की खिदमत की है, मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। कहते हैं मुझे समझ आ गई कि मैं सुबकुतगीन का बेटा हूं, मुझे समझ आ गई कि कयामत कायम होगी, मुझे समझ आ गई कि उलमा नबियों के वारिस हैं। 101 हाफिज शहीद हो गया, 101 फूल जैसे बच्चे। और जब इत्तेहादी फौज का, अफगान और अमेरिकी फौज का जब बम गिरा ना, तो हाफिजों के हाथों में सनदें थीं और उन पर लिखा था कि इन्होंने कुरान पूरा पढ़ लिया। उनके हाथों में ना उनके सरों सफेद रंग की पगड़ियां थीं। खबर ये थी कि ये आज रसूलुल्लाह के दीन के कुरान के हाफिज हो गए। न किसी ने कोई मिल्ली तराना पढ़ा है, न ब्रेकिंग न्यूज रही है। पिशावर में एक स्कूल पे हमला हुआ था, वो भी पठानों के बच्चे थे, ये भी पठानों के। फर्क क्या है, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मुझे आज बताए सारा मुआशरा कि अगर मैथमेटिक पढ़ने वाले मदरसे पे हमला हो तो मिल्ली तराने बने और मीडिया चीखे, फौज हरकत में आए,
اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر، میں نے وہ کہا تھا، بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہدی کو، بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو. اور دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. کوئی نہیں بولا. 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے ہیں. 17. امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا. مجھے کو بتائے تو صحیح، کشمیری دہشت گرد ہے؟ افغانستان والے دہشت گرد ہیں؟ سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے. اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی، مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو، ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا، تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا. میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں، اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو. لیکن حافظ اگر کٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، حافظ اگر کٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں. یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے. وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا، ایک ٹانگ پہ، اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں. امریکہ ٹوٹنے والا ہے، لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں، ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں، جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں. تم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یاد رکھنا یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہیں. حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں، ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھے، پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے، حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا، حضور کا ایک جبہ. کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا ایک دفعہ پہنا تھا. تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس. جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے، مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا. بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم. تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے، میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی اور پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا. اللہ اسے ہر بیماری سے. میرے اعلی حضرت فرمانے لگے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ ہو. یار ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو خطبہ پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر کے یہ ادھر نہ جاؤ، کوئی برکت نہیں، معافی برکت. ادھر ہم کیا کریں؟ اچھا یہ تو بات تھی نا شفا کی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی، یہ بھی بخاری ہے، یہ بھی بخاری ہے. حضرت سہل بن سعد کہتے ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیبند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے.
تو हुजूर अगर इजाजत दें तो एक कुर्ता ना बनवा लूं आपके लिए? तो हुजूर ने फरमाया बनवा ले। वो बीबी कुर्ता बनवा के लाई, उसने बड़ी मोहब्बत से बनाया। उस जमाने में जो कोई नक्शो निगार होते थे उसने सजाए अपने अंदाज में। अब उसने प्यार से बनाया, मोहब्बत से बनाया, ये भी बातें सही है, पर असल जुमला जिससे मजा आएगा वो ये है, वो आंधी है मैं बड़ी रीझ ना बनाया, मैं बड़ी। अब इसमें जो दर्द है वो मैं उर्दू का जुमला ढूंढ के लाऊं तो मिलता नहीं मुझे। कहती है मैं रीझ ना बनाया। तो महबूब पाक की बारगाह में ला के थाल में पेश किया। हुजूर की बारगाह में थाल में कुछ बंदे ज्यादा नेक हो जाते हैं, सामने वाले को परहेजगारी का मशवरा देते हैं, कहते किसी को लोग कोई शय न लिया करो। तो मैंने कहा अगर हुजूर ले लें तो तलब करना मना है, लेकिन कबूल करना तो मेरे मुस्तफा का तरीका है। तो भाई ये हमें ना उतना ही नेक बनाओ जितना मेरे रसूल ने हमें बनाया है। 2 कदम आगे बढ़ के कुछ लोग मशवरे देते हैं, ये मशवरा दुरुस्त नहीं। नबी पाक ने फरमाया तू किसी से तलब न कर, लेकिन अगर कोई तेरी तरफ तोहफा बढ़ाए तो उसे कबूल कर, मोहब्बत में इजाफा होगा। जब हुजूर कबूल करते हैं जो कायनात को बांटते हैं, तो फिर तो दूसरे पे कैसे पाबंदी लगा सकता है? मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को उसने पेश किया, का हुजूर कबूल कर लें। हुजूर ने कबूल किया। अब हुजूर उसका चेहरा देखने लगे, मुस्कुरा के फरमाया तेरा दिल करता होगा मैं पहन के भी दिखाऊं। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, तेरा दिल कर रहा होगा पहन के दिखाऊं। तो कहा हुजूर दिल यही करता है, मैं ठहर मैं पहन के आया। कुर्बान जाए क्या अंदाजे। अच्छा ये सबका नसीब भी नहीं, ये तबरक लेना, बरकत लेना, लेके आना, ये सबका नसीब। आदम चिश्ती कई दफा बड़ी बड़ी बात कर जाया करते थे, कहने लगे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और कहने लगे ऐसे ही लोग कहते मैं मदीने नहीं गया, मैं हाजिरी नहीं देता, मैं दरूद नहीं पढ़ता। कहने लगे हर एक को मुयस्सर कहाँ इस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहाँ इस दर की गुलामी। इस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है। हर एक को मुयस्सर कहाँ, भाई तू ऐसे ही कह रहा मैं गया नहीं, हर एक को मुयस्सर कहाँ इस दर की गुलामी। इस दर का तो दरबान भी। एक जगह कहने लगे तुम्हारे रुखसार की तजल्ली तजल्लिए नूर सरमदी है, ये महरो माँ की ज़िया नहीं है, तुम्हारे चेहरे की रोशनी है। वो जलवाए जात जाते हक से जो सबसे पहले जुदा हुआ था, वही बना किश्वरे रिसालत। ये 4 सू जिसकी रोशनी है, जो हम बशर है तो वो बशर क्यों, जो वो बशर है तो हम बशर क्यों। ये राज है एक, इसे वो समझे जिसे हकीकत से आशनी, जिसे हकीकत से आ गई है। और फिर आदम चिश्ती कहने लगे जमाना हैरान कि एक बशर लामकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। जमाना हैरान, एक बशर लामकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। मैं महवे हैरत हूं कि अर्श की जान जमीन पे किस तरह रह रही है। मैं महवे हैरत हूं कि अर्श की जान जमीन पे कैसे रह रही है। तो भाई नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा तू ठहर मैं पहन के आया। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद पहन के आए। उस खातून को इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। कहने लगी देखो मेरा नसीब, मैं बना के लाई हूं, मुस्तफा ने कबूल फरमाया। बड़ी राजी हुई, चली गई। हजरत साल बिन साद कहते हैं करीब एक सहाबी खड़े थे और शारहीन ने लिखा है मामूली आदमी नहीं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ थे, सहाबा में सबसे अमीर आदमी। अल्लाहु अकबर, जरा लुत्फ देखिएगा। कहते वो करीब खड़े थे, जब हुजूर ने पहना ना तो तारीफें करने लगे, कहने लगे सोनिया कमाल ही हो गई है, महबूब क्या बात है। हुजूर उसके बनाने की मोहब्बत की भी क्या ही बात है, पर जो अल्लाह ने रंग रूप आपको अता फरमाया उसकी भी क्या ही बात है। या रसूलल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। जब कोई ज्यादा तारीफ करी ना तो तारीफ करने वालों की भी अपनी अपनी नीयतें होती है ना। जब ज्यादा ही तारीफ की तो हुजूर ने फरमाया तुझे पसंद आ गया दे दो।
ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਝੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਆਖੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਗਾ ਰहो ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ है। तो कहा पसंद आ गया या रसूलल्लाह बड़ा, तो फरमाया चाहिए, कहा हुजूर मेहरबानी हो जाए तो क्या ही बात है। सरकार अंदर गए, वो पुराना कुर्ता दोबारा पहना और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते को उतारा, बुखारी पढ़ रहा हूं, और नबी पाक ने ला के दिया, फरमाया चल यार वो भी राजी हो गई या तू भी राजी हो जा, चल दोनों ही राजी हो जाए। वो भी राजी होके गई, तू भी राजी होके जा। उसको दिया, हुजूर चले गए। सियाबाबाद में उस सियाबी के पीछे कहने लगे यार तू तगड़ा बंदा है, तुझे जरूरत ही नहीं थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से कबूल किया। हुजूर तो किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, तलब ही नहीं करते, ये वाला ख्याल ही। और अगर आज हुजूर ने कबूल किया और इतना प्यारा लगा तो तुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, किस तरह का आदमी है तू। जब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मेरे भोले दोस्तों तुम्हें गलती लग गई, तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने वलीमे पे पहनने के लिए लिया है? तुम्हारा क्या ख्याल है शादी की दावत में पहनूंगा? तुम क्या समझते हो ईद वाले दिन पहनूंगा? और गोया अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया, कहने लगे देखो बाल सफेद हो रहे, फल पक रहा है, गुनाहगार बड़ा हूं, अगरचे बदर में भी गया हूं, ओहद में भी तलवार उठाई है, माल भी दिया है, हर जगह गया हूं, पर किसी अमल पर भरोसा नहीं। ये कुर्ता हुजूर के जिस्म से लग गया है, अब इसे संभाल के रखूंगा और मरते वक्त वसीयत करूंगा घर वालों को कि जब मैं मरूं ना तो इस कुर्ते में मुझे कफन पहना दे। मुझे उम्मीद है जब हुजूर का कुर्ता पहन के कब्र में जाऊंगा तो रब के फरिश्ते मुझ पर अजाब नहीं देंगे बल्कि बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देंगे। हजरत यूसुफ का कुर्ता तो शिफा देता है ना, और मेरे महबूब का कुर्ता दोज़ख से बचा के जन्नत अता करता है। ये सहाबा का अकीदा है। किसका अकीदा है? बोल के बताएं, क्या करें इस हदीस का? इसमें बरकत है कि नहीं? कोई बंदा कह दे कि बीरे रूमा पे क्यों जाते हो, वहां तो कोई बरकत नहीं, गाड़े 100 रुपए क्या लेने गए? भाई थोड़ी देर के लिए जो कुर्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद से लगे उसमें तो बरकत है, और जिस गार में 3 दिन हुजूर बैठे रहे बरकत है कि नहीं? मौलवी सारी एनर्जी उथे ला छड़न लगा, उम्मत को लड़ाता है, इख्तलाफ कराता है। जहां जाके प्यार मिलना चाहिए था, जहां जाके प्यार, एक शख्स को मेरे सामने कह रहा है तू शिरक कर रहा है। मैं कह बेचारा 3-4 लाख रुपया ला के ते शिरक करना है, ये मुशरिक था जो यहाँ आ गया है। कुछ सोच समझ के बात करो, तुमसे मुसलमान तो आज तक हुआ नहीं, और हर वक्त 15-20 लाख आदमी एक जुम्मे में मुशरिक कर देते हो। ये बैतुल्लाह में हज करने आया मुशरिक था है। इतना बड़ा फतवा, इतनी बड़ी तकसीम उम्मत की। ये बूढ़ा बाबा जो रो रहा है रोज़ा रसूल के सामने, इसको मुशरिक कह दिया तुमने। ये बूढ़ी अम्मा जिससे चला नहीं जाता, कमेटियां डाल डाल के मदीने आई, और तुमने कह दिया कि मुशरिक है तू, हुजूर के दरवाजे पे रोती है। इतना बड़ा जुल्म। याद रखो, अगर सहाबा हुजूर के कुर्ते का धोवन पिए तो उन्हें शिफा मिले तो शिरक नहीं होता, बल्कि बरेली के इमाम कहते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, कहते हैं हमेशा की शिफा मिलेगी, आबे हयात, मौत ही नहीं आएगी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और फरमाने लगे जिसकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, 2 बूंद मिल जाए ना हुजूर के तो इतनी बड़ी नहर बनती है जिस तरह कौसर की नहर हो। और चलता सलसबील कहते हैं जो चलता रहे। कहने लगे जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी है, वो रहमत का दरिया हमारा। पढ़ो ना अल्लामा वाकदी को। अच्छा, जब जज्बा जिहाद सुनाना होता है तो सारी हवाले वाकदी के और दीगर किताबों के,
تو میں کہتا ہوں ساری قوم کو سناتے ہو علامہ باقری کی تاریخ، تو یہ والی روایت بھی سناؤ نا، درد سے بول رہا ہوں، درد سے یہ والی روایت بھی سناؤ۔ علامہ باقری نے یہ بھی تو لکھی ہے نا، یہ تو بتاتے ہو کہ وہ نفل چھوڑ کے جہاد کرنے گئے، وہ 27 سال جہاد میں رہے، تو یہ بھی بتاؤ نا جہاد کا پس منظر۔ حضرت عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی۔ کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ۔ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے، یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالک پڑھتے ہیں۔ کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے، کسی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے، میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، میری۔ تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں، کہنے لگے وہ والی نہیں، میرے والی رہ گئی ہے۔ کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا، تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں، 3 منہ مبارک، امت غور کرے اس بات پر، 3 منہ مبارک ہے ٹوپی کے اندر سیے ہوئے۔ فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں، مجھ سے بہادر سیانے بندے بھی ہیں، پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، تبرک کی کوئی نہیں، برکت ہی کوئی نہیں، کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی، ایک طرف تو آؤ نا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے، صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا، قربان جائیں۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے، حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں، تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں۔ کہتے ہیں میں نے، حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے، گھوڑے دوڑائے، مدد کے لیے نکلے۔ جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ، سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے۔ کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا، حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا۔ کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے، میں نے جا کے کہا اس سے روکو کون ہے؟ کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا۔ کہتے ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں ان کی اہلیہ ہوں۔ تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، اور ٹوپی بھول گئے تھے۔ سارے راز نہیں جانتے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے۔ وہ ٹوپی بھول گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہوگا، ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب۔ اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں، اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا۔ اقبال کہنے لگے اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث، اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی۔ کہا چلو، کہتی وہ دوڑی گئی،
حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان صفیں کاٹتا آ رہا ہے، ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی، اکیلا جوان۔ کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے؟ اکیلے نے سب کھول دی۔ تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں، مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں، خالد مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہر میرے پاس ہے، تو اس لیے صفیں کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے، ٹوپی آج میرے پاس ہے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے، یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے، ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، کہنے لگے تگڑے رہنا، پہنچ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک ہے۔ او بھائیو یہ تبرک، حضور جہاں رکے، صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے، تو مسجد نبی کی دیوار نہیں نہ چومنے دیتا، تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا۔ صحیح بخاری، حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے مفتی، جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، یہ نیک آدمی ہے، وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ سارا بیت اللہ حرم نہیں، لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی۔ بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا، لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی آیات کا کیا ترجمہ۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہے، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ لا علاج۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی، لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے، کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے۔ 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر، انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول، جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا، کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک، کہا اس کا کیا کرنا ہے، فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضور اس کا کیا فائدہ، فرمایا جب فرشتے حساب لینے آئیں گے، من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط تک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کے اس پر سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں، اس پر 20 متواتر اور صحیح حدیثیں، لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ نبی پاک دیکھیں نا، ہمارے کسی نوجوان کو آج میں کہوں نا MA B.Ed کو کہ وہ کسی آدمی نے سالن میں تھوک دیا ہے، کہے گا نہیں میں نے کھانا ہی نہیں۔ ہمارے بچے اس کو لوگ نفاست سمجھتے ہیں، حالانکہ بزرگوں کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ امام راضی فرمایا کرتے تھے کسی نیک کا جھوٹا کھا، اللہ تیرے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔
लेकिन हुण चूंकि सब तो नेक असी हाँ, साडा खाए जिन्हें खाना है, असी खाली किसी दा खाइए। सबसे सियाने तो हम खुद है, इसलिए कोई खाए हमारा, ये कैसे हो सकता है? सुनो, वो आपने हदीस सुनी है ना कि 70 सहाबा थे और एक दूध का प्याला था, तो हुजूर ने 70 को पिलाया तो 71वें नंबर पर पिया। मुस्तफा करीम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह का रसूल हो के 70 गुलामों का जूठा पीता हूं, तू बता तेरा ये बुखारी मुस्लिम है। लेकिन अब हमारी नफासत पसंदियों के रंग भी निराले है ना, उन्हें रोटी खा ली और अक्सर अगर आप नाराज ना हो तो बात करनी पड़ती है, जब सामने आ जाती है तो करनी पड़ती है। अमीर का जूठा हो तो फिर खैर है, अगर गरीब का हो तो जी चौर साहब तू पिए उरा दे दियो, तो ये माड़े दा हथ लग गया कह धो के लिया, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। इसका मतलब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह।